السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دو عبقری شخصیتوں کو کھو دیا ہے، بڑی بڑی شخصیت۔ ان میں سے ایک ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ اور دوسرے ہیں مولانا قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ، جن کو 4-5 سال پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ تریپورہ میں وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں کے لوگوں پر جو ظلم ہو رہے تھے تو دکھ درد بانٹنے کے لیے گئے تھے۔ اسی اسنا میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب تک ان کو بیل نہیں ملی ہے، اور ان پر بھی طرح طرح کے کیسز لگا کر کے ان کو جہادی ملا گرفتار، جہادی کارخانہ، ابھی کے دجالی میڈیا نے اس طرح کی نیوز بنا کر کے پیش کیا تھا کہ یہ جہادی ملا ہے، جہادی کارخانہ ہے، اس طرح کہہ کر کے طرح طرح کے الزامات لگا کر کے ان پر بھی کیسز دائر کر کے ان کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، آپ کو ان کے حالات، ان کے معاملات بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ہندوستان میں بہت کچھ ہوا، ان کے لیے آواز بھی اٹھائی گئی۔ 6-7 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں، 6 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اور مہینے میں 2-3 بار کورٹ میں ان کی پیشی ہو ہی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی نتیجہ اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ پاسا ایکٹ کو ہٹانے کے لیے تو گجرات کورٹ نے اس کیس کو ہی ڈسمس کر دیا ہے، لیکن دو معاملہ اور ہیں، ایک موڈاسا والا اور ایک کچھ والا معاملہ۔ ان دونوں معاملات پر، ان دونوں کیسز پر ابھی تک جو ہے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور اس پر ابھی کورٹ میں پیشی جاری ہے، اور اس پر تاریخ پہ تاریخ مل ہی رہی ہے، اور اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں آیا ہے۔ لیکن پاسا ایکٹ کے تعلق سے میں بتایا بھی تھا پچھلے ویڈیو میں کچھ دنوں پہلے کہ اس کیس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے، یعنی اب پاسا ایکٹ ہٹایا نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ اب مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ اگر سپریم کورٹ جاتے ہیں اس معاملہ کو لے کر کے، یعنی پاسا ایکٹ کے حوالے سے، تو وہاں پر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے ان کے وکیل کچھ تیاریاں کر رہے ہوں، اس لیے کہ پاسا ایکٹ کا جب معاملہ چل رہا تھا تو مفتی سلمان اظہری کے اگینسٹ جو وکیل تھے ان کے دلائل بہت ہی مضبوط تھے، اور طرح طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، اور بہت سارے رکاوٹیں بھی آئی ہوئی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے وکیل جو ہے تیاریاں کر رہے ہوں، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، لیکن یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ اس معاملہ کو لے کر کے سپریم کورٹ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب اس کے آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن دعا کیجیے، ان دونوں شخصیتوں کو بھولیے مت، آواز اٹھاتے رہیں۔ شروع میں خوب آوازیں اٹھی تھی، لوگ احتجاج کر رہے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو بھول ہی چکے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح لوگ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو بھول چکے ہیں۔ ان کے 4-5 سال ہونے کو جا رہے ہیں، لیکن اب ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، اور نہ ہی ان کو بیل دلانے کے لیے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اگر ایسا ہی چلتا رہا کہ لوگ کچھ ہی دنوں میں اپنے مقتدی کو، اپنے رہبر اور رہنما کو بھول جائیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس طرح آپ پر ظلم ہوتا رہے گا، آپ کے رہنما علماء پر زیادتی ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے آواز اٹھاتے رہیے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوسٹ کیجیے، ویڈیو کی شکل میں ہو، تحریر کی شکل میں ہو، تصویر کی شکل میں ہو، جس طرح سے بھی ہو، آواز اٹھاتے رہیں تاکہ ان کے لیے مشکل کو آسان کیا جا سکے، یعنی یہ اپوزیشن والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ اب ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے سپورٹ میں اب کوئی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں گے، آواز اٹھائیں گے سوشل میڈیا پر، اس پوسٹ کو، اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ دوستو احباب تک شیئر کیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔